خدا کے پاس جو آتا رہے جاتا رہے، خدا کے پاس جو آتا رہے جاتا رہے، باخدا ہو جائے گا وہ باخدا ہو جائے گا، باخدا ہو جائے گا وہ باخدا ہو جائے گا۔ یہ نہیں کہتے کہ یکدم پارسا ہو جائے گا، ایسے کیا ہو جائے گا دیکھتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص کے ساتھ اللہ رب العزت ایک شیطان یعنی اسی کی شکل کا جن پیدا فرماتے ہیں اور اس انسان کے اوپر مسلط فرما دیتے ہیں۔ تو صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، وہ جن آپ کے اوپر بھی مسلط ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی ہاں، وہ میرے اوپر بھی مسلط ہے، لیکن اللہ رب العزت نے میرے اوپر ایک مہربانی کر دی، مدد فرما دی ہے اس کے مقابلے میں، کیونکہ وہ جن جو ہے وہ مسلمان ہو چکا ہے، ابھی وہ مجھے خیر کے علاوہ کوئی بات نہیں کہتا۔ تو ہمزاد ایک جن ہوتا ہے جو انسان کے ساتھ ہی پیدا ہوتا ہے اور اسی طرح انسان کی شکل و صورت کا ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ ہی رہتا ہے، اور جادوگر عام طور پر یہ عمل کرتا ہے کہ انسان کے ہمزاد کو قید کر دیتا ہے اور اسی طرح اس ہمزاد کو دوسرے انسان کے ہمزاد کے ساتھ ملا کر محبت کا عمل کرتا ہے، اور اسی طرح اسی ہمزاد کے ذریعے سے نفرت اور عداوت اور بغض کا عمل بھی کرتا ہے۔ جادوگر کوئی سا بھی عمل کرے، چاہے وہ نفرت کا ہو، چاہے وہ بغض کا ہو، چاہے عداوت کا ہو، چاہے محبت کا ہو، کوئی سا بھی عمل ہو، یا وہ باپ بیٹے کی جدائی کے لیے کرے یا وہ شوہر اور بیوی کی جدائی کے لیے کوئی سا بھی عمل کرے، تو آپ لوگوں نے تسبیح کے ذریعے سے اس کی کاٹ کرنی ہے۔ تسبیح کے ذریعے سے کاٹ اگر کریں گے تو اس کے ذریعے سے ہمزاد آزاد بھی ہو جائے گا اور اسی طرح اس کا جادو بھی کٹ جائے گا اور اس کا عمل بھی ختم ہو جائے گا، چاہے وہ نفرت کا عمل کیا ہو، چاہے وہ محبت کا عمل کیا ہو۔ تو اسی طرح ہمزاد کے اعمال کرنے کے مختلف طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ ایک ہلکی سی روشنی میں کسی کمرے کے اندر ہلکی سی روشنی میں ایک بہت بڑا شیشہ ہو، اس کے سامنے آپ کھڑے ہو جائیں اور اس شیشے میں آپ کا مکمل عکس نظر آئے، سر سے لے کر پاؤں تک مکمل آپ اس میں نظر آئیں، اور اس کے سامنے کھڑے ہو کر آپ نے یہ تصور کرنا ہے کہ میرا ہمزاد میری ہی شکل و صورت میں میرے سامنے کھڑا ہے، اور یہ عمل آپ روزانہ 20 سے 25 منٹ کرتے رہیں اور 40 دن تک یہ عمل کریں۔ اس عمل کرنے سے انشاءاللہ العزیز آپ کے ہمزاد کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے، تحفۃ المشائخ کے اندر ایک سبق ہے جسے مراقبہ نفس کہتے ہیں۔ وہ مراقبہ کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ آپ مراقبے کے اندر بیٹھ جائیں اور یہ تصور کریں کہ میرا نفس میری ہی شکل و صورت میں میرے سامنے کھڑا ہے، اور قرآن مجید کی ایک آیت ہے یا ایھا النفس المطمئنہ، اس کے ترجمے کے اندر غور کرتے رہیں، اس آیت کے اندر فکر کرتے رہیں اور یہ تصور کریں کہ میرا نفس مطمئن ہو کر میرے سامنے کھڑا ہے۔ اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ العزیز آپ کا ہمزاد کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ کمرے میں تنہائی میں موم بتی جلا لیں اور اس کے سامنے بیٹھ کر آپ اس روشنی کی طرف توجہ دیں اور یہ تصور کریں کہ میرا ہمزاد میری ہی شکل میں میری ہی صورت میں میرے سامنے کھڑا ہے۔ تو آپ اس میں توجہ دیں اور ساتھ میں سورہ رحمان اور سورہ جن کی تلاوت کرتے رہیں، یا پھر اس آیت کی تلاوت کرتے رہیں، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اس آیت کی تلاوت کرتے رہیں، انشاءاللہ العزیز اس عمل کرنے سے آپ کے ہمزاد کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ ہمزاد کو حاضر کرنے کا طریقہ وہی ہے جو جنات کو حاضر کرنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ جن حضرات نے یا جن عاملین نے فیوز النور مکمل کر لی ہو
یا تحفۃ المشائخ مکمل کر لی ہو تو ان کو دوبارہ یہ عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ فیوز النور مکمل کرنے کی وجہ سے ان کے ہمزاد کا عمل آٹومیٹک ہو جاتا ہے، اور اسی طرح تحفۃ المشائخ مکمل کرنے سے ہی ان کے ہمزاد کا عمل خود بخود ہو جاتا ہے، دوبارہ ان اعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو اہل ذوق ہیں، جو شوق رکھنے والے ہیں، یا جنہوں نے فیوز النور نہیں پڑھا، یا جنہوں نے تحفۃ المشائخ ابھی تک شروع نہیں کیا، یا جنہوں نے اسٹارٹ نہیں کیا یا نہیں پڑھا، یہ ان لوگوں کے لیے ہے۔ باقی جنہوں نے فیوز النور مکمل کر لیا ہو، یا تحفۃ المشائخ مکمل کر لیا ہو، یا ان کو علاج کی اجازت مل گئی ہو، تو ان کو ان اعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان اعمال کو کرنے سے پہلے اس کی اجازت ضروری ہے، اجازت شرط ہے، اجازت کے بغیر کوئی نہ کرے، ورنہ اس کا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ خدا کے پاس جو آتا رہے جاتا رہے، خدا کے پاس جو آتا رہے جاتا رہے، خدا ہو جائے گا وہ خدا ہو جائے گا، خدا ہو جائے گا وہ خدا ہو جائے گا۔ یہ نہیں کہتے کہ یکدم پارسا ہو جائے گا، ایسے کیا ہو جائے گا، دیکھ